السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ مکمل کر لے۔ اسی طرح وہ عورت جو حمل سے ہے، یا وہ عورت جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، یا وہ عورت جو رضاعت کی مدت پوری کر رہی ہے، اس کو بھی یہ رعایت اللہ نے دی ہے، کیونکہ وہ بھی مریض کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور وہ شخص جو بہت زیادہ بڑھاپے کا شکار ہو یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہو، تو وہ بھی ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے سکتا ہے۔ یا ایسا کوئی شخص جو پاگل پن میں مبتلا ہو، عقل کام نہ کرتی ہو یا بالکل ہی ہوش و حواس سے عاری ہو، تو اس پر تو نہ روزے فرض ہیں نہ ہی فدیہ۔ اور وہ مسافر جو روزے میں دقت محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف رمضان المبارک میں روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب قدیت مقام پہ پہنچے تو روزہ چھوڑ دیا۔ بس صحابہ نے بھی ان کو دیکھ کے روزہ چھوڑ دیا۔ یعنی کہ جو بھی مسافر سفر میں تکلیف محسوس کرے یا مشقت محسوس کرے تو بلا تردد افطار کر لے۔ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہم خواہ کی رخصتیں لے رہے ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر نفس اپنی تکلیف کو خود محسوس کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں، دونوں کی عمر ایک ہے، ایک ہی طرح کا وہ سارا مزاج رکھتے ہیں، لیکن ایک انسان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، ایک بھوک برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک نے روزہ رکھا تو اس نے اچھا کیا، ایک نے روزہ نہیں رکھا تو اس نے برا کیا۔ یہ بات نہیں ہے، ہر انسان اپنے آپ کو زیادہ خود بہتر جانتا ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ ایک صحابی حمزہ بن عمر، وہ زیادہ سفر کرتے تھے اور بہت زیادہ روزے بھی رکھتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے تو روزہ رکھ لے، اگر تو چاہے تو روزہ نہ رکھ، یعنی افطار کر۔ تو اسی طرح وہ سارے لوگ جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں، یا وہ ملازم جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں، اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر وہ نہ رکھیں تو رمضان کے بعد قضا دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ان رخصتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو یہ اللہ کی رخصتیں ہیں، اللہ کی ساری رخصتیں اللہ کا صدقہ ہے، لہٰذا اللہ کا جو بھی انعام ہے بندوں پہ وہ ان کو بلا تردد لے لے، لیکن دوسروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو بلا وجہ لعن طعن کریں اور اس آیت کا بغیر سمجھ کے ترجمہ کریں، کیونکہ اسی آیت میں آگے آتا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی شرح ایسے بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے جب مسافروں اور بیماروں کو رخصت دی تو جب بھی سفر سے فارغ ہو جائیں، جب بھی بیماری سے شفا یاب ہو جائیں تو پھر وہ فوری طور پر روزے شروع کر دیں، یعنی اب اس رخصت کا فائدہ خواہ میں نہ اٹھائیں، سفر کی تھکن اتارنے نہ بیٹھ جائیں۔ روزے کے لیے اللہ نے تو یہی بیان کیا ہے کہ روزہ بہترین ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ
یہ بھی ہے کہ ہم ان رخصت سے فائدہ اٹھا کے جب بھی ان مشقتوں سے اپنے گھر میں سکون اختیار کریں تو پھر ہمیں روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ بلا شبہ روزے کے دن بہت کم ہوتے ہیں، سال میں ایک بار آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ یہ ہمارے تزکیے کے لیے، تقوی کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ روزے دار بھی ہوتے تھے اور بغیر روزے کے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کے رخصت پر کوئی عیب لگایا، کوئی مذاق اڑایا، تو اصل میں ہم یہ دین اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں ماننا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہو تو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہو تو ہم عبادت کو بھی اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجاہد جو سرحدوں پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ رکھیں یا روزہ افطار کر دیں۔ مجاہد جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اس حالت میں اس کو مشقت بھی آتی ہے، اس حالت میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے، دگنا اجر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھے اللہ کی راہ میں اور وہ جہاد میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے، یعنی مجاہد اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی۔ یہ سراسر مجاہد کی شان اور اللہ کا اس پر انعام ہے، لیکن اس کو بھی یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ رکھے یا چھوڑ دے۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ان رخصتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو بلا وجہ ان پر طعن، ان کا مذاق نہیں اڑائیں۔ یہ حقیقت میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہمیں اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔